طرف دعوت دینا اور دنیا سے دور کرنے کے لیے ہوا ہے. اور قرآن مجید اور توریت، انجیل، زبور، تمام تر صحیفے جو اللہ نے نازل کیے ہیں، تمام تر کتابوں کی وجہ نازل کرنے کی یہ ہے کہ لوگوں کو دنیا سے دور کرے اور آخرت کی طرف راغب کرے. یہ وجہ ہے انبیاءوں کے آنے کی، یہ وجہ ہے قرآن کے نازل ہونے کی. اور ہم نے آج قرآن کو کیا بنا رکھا ہے؟ یاد رکھیں، قرآن کو پڑھنا آخرت کی یاد دلانے کے واسطے ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے ہے، ہماری زندگیاں سدھارنے کے واسطے ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی میت ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، قرآن نکالتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. کبھی کچھ ہوتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں. کسی کا ویزا نہیں لگا، کسی کو کم مارکس آ گئے، کسی کو دنیا میں پریشانی ہو گئی، نعوذ باللہ قرآن خوانی کراتے ہیں اور قرآن کو اپنے مفاد کے واسطے استعمال کرتے ہیں. ارے قرآن اللہ نے نازل کیا تھا اپنے ذکر کے واسطے، اپنی عبادت کے واسطے، اللہ کو پہچاننے کے واسطے. پورے انبیاء آئے ہیں اسی واسطے کہ ہم کو اللہ کی طرف لے جائے اور دنیا سے دوری اختیار کرے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اس زمانے کے تعلق سے رسول اللہ نور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ، آخرت کا زمانہ کیسا ہوگا. غور کرے، حاکم المستدرک میں یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قرب قیامت برے لوگ، گنہگار لوگ بلند کر دیے جائیں گے. آج دیکھیے، جو گانا گاتا ہے، جو فلموں میں ہوتا ہے، جو مرڈر کرتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، اس کو ایم ایل اے پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو بڑے بڑے مقامات عطا کر دیے جاتے ہیں. جو نیک و شریف ہوتا ہے اس کو کونے میں دبا دیا جاتا ہے، ایک مسجد میں رکھ دیا جاتا ہے، گھروں میں دبا کے رکھ دیا جاتا ہے. رسول مقبول نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا، برے لوگ بلند کر دیے جائیں گے، اچھے لوگ پست کر دیے جائیں گے. گفتگو کی کثرت ہوگی، گفتگو کی کثرت ہوگی، واٹس ایپ پر چیٹنگیں ہوگی، فیس بک پر چیٹنگیں ہوگی، رات 2 بجے تک چیٹنگیں ہوگی، بے فضول کے باتیں ہوگی، چبوتروں پر بیٹھ کر دنیا میں گفتگو کی جائے گی، لا یعنی باتیں کی جائے گی جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی وجہ نہیں. ان کی چغلی کرو، ان کے تعلق سے بات کرو، بے وجہ گفتگو بڑھ جائے گی. ہاں، یہ قیامت کی علامت ہے. ہمارا زمانہ ایسی ہو گیا ہے جبکہ عمل روک دیا جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، گفتگو زیادہ ہونے لگے گی اور عمل کم ہو جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا وَيَقْرَأَ بِالْقَوْمِ مُثَنَّاتُ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں کو مصنعات پڑھائی جائے گی، لوگوں کو مصنعات پڑھائی جائے گی. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصنعات کیا چیز ہے؟ یہ مصنعات کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، جن کی اولادیں ہیں، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹا بیٹی دی ہے، یا جو جوانی میں ہے، جس کی شادی ابھی ہوئی ہے، یا جو بوڑھے ہو چکے ہیں، تمام لوگ سنیے، رسول مقبول نے قرب قیامت کی علامت کے تعلق سے فرمایا. اور مصنعات کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مکتوبت سوا کتاب اللہ، فرمایا مصنعات وہ چیز ہے جو قرآن کو چھوڑ کر جو کتابیں ہیں وہ تمام تر مصنعات ہیں، اور لوگوں کو قرآن کو چھوڑ کر مصنعات پڑھایا جائے گا، اور کوئی لوگ، کوئی ماں باپ اس کو پڑھانے میں برا نہیں سمجھیں گے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیمات تو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے، بھول گئے. کالجوں میں، اسکولوں میں مہنگے کالجوں میں ایڈمیشن کراتے ہیں، اسکولوں میں داخلہ دلاتے ہیں، نارائنا چیتنیا میں دلاتے ہیں، IIT IEEE دلاتے ہیں، ٹیوشن دلاتے ہیں، کیا نہیں کرتے. ہائے ہماری بدقسمتی ہے، ہم قرب قیامت میں سانس لے رہے ہیں، مصنعات پڑھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو ٹھکیل رہے ہیں. قرب قیامت رسول مقبول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بچوں کی اولاد کی برائی ہے ماں باپ کی وجہ سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ماں باپ مشرک ہوں گے؟
نہیں کہا نہیں مشرک نہیں مومن ہوں گے. پوچھا کیسے پھر ہلاکت ہوگی اولاد کی؟ ماں باپ کی وجہ سے. ماں باپ کی وجہ سے کیسے اولاد ہلاک کرنے پڑے گی؟ نور اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ علم سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو دنیاوی علم سکھائیں گے، دین کے علم سے روکیں گے، دین کے علم سے روکیں گے، دنیاوی علوم سکھائیں گے اور اپنی اولاد سے دنیا چاہیں گے، اپنی اولاد سے دنیا طلب کریں گے، پیسہ چاہیں گے. بس یہ انجینئر بن جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ اکاؤنٹنٹ بن جائے، یہ سی اے بن جائے، بس پیسہ کمائے، ہمارا بڑھاپا اچھا ہو جائے. دنیا طلب کریں گے اور ایسے ماں باپ دنیا حاصل ہو گئی بات راضی ہو کے سکون سے بیٹھ جائیں گے اور یہ فکر نہیں کریں گے کہ اس کی اولاد کی آخرت برباد ہو گئی. ہے ایسے ماں باپ کے لیے خرابی ہے. نور اللہ رسول اللہ نے فرمایا نہ ان کا مجھ سے کچھ تعلق ہے نہ میرا ان سے کچھ تعلق ہے. سبحان اللہ. نہ میرا ان سے کچھ تعلق ہے نہ ان کا مجھ سے کچھ تعلق ہے.